ہماری بڑی بدقسمتی ہے مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہم اپنی ہسٹری سے ناواقف ہیں. ہم میں سے اکثر لوگ اسلام کے ایک بہت امپورٹنٹ واقعے کے بارے میں بہت کم نالج رکھتے ہیں، اور وہ واقعہ ہے کربلا کا واقعہ. اگر کربلا کے واقعے کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھنا شروع کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اس میں موجود ہمارے بڑے عظیم لوگ جو تھے، ان کے کیے ہوئے فیصلے، ان کے ساتھ ہونے والے واقعات، ان سے جو سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر ان لیسنز کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو یہ بہت ہمارے لیے فائدے کی بات ہو. لیکن ہم اکثر جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہوا کیا تھا. میں نے جب کربلا کے واقعے کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھنا شروع کیا تو ایک جو بہت عظیم کردار اس میں سگنیفیکنٹ جس نے رول پلے کیا وہ بی بی زینب کا ہے. اور بی بی زینب کی زندگی کے بارے میں جتنا پڑھا جائے اتنا احساس ہوتا ہے کہ کتنی اسٹرانگ اور کتنی مضبوط خاتون یہ تھی. تو میں نے کچھ جو ان کی زندگی سے تھوڑا بہت ابھی سیکھنا شروع کیا ہے، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے کیا پتہ چلا. سب سے پہلے تو یہ کہ بی بی زینب بنت علی ایک بہت ہی اعلیٰ خاندان کی ان کی لینیج تھی. اگر آپ دیکھیں تو ان کی لینیج جا کر ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کے پیارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے والد حضرت علی. دیز آر جائنٹس آف پیپل. اینڈ دین اگر آپ دیکھیں کہ ان کی لینیج میں خواتین کون سی آتی ہیں تو اتنے عظیم نام آتے ہیں جیسے بی بی ہاجرہ، بی بی ختیجہ آپ کی نانی، اور بی بی فاطمہ آپ کی والدہ. کیونکہ ان عظیم لوگوں کے ذریعے آپ کے اندر تقویٰ، صبر، تسلیم، خوش اخلاقی، سخاوت، اتنے عظیم اتنے بڑے آپ کے اندر کوالٹیز موجود تھیں. دوسری بات، بی بی زینب جو تھی، ان کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، اور زینب کا مطلب ہے اپنے باپ کی زینت یا اپنے باپ کا فخر. ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی زینب کو بچپن سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملی، اور نسبت بہت خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے. تیسری بات، بی بی زینب کی شادی ہوئی اپنے کزن یعنی حضرت علی کے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر سے، اور یہ بہت ویل آف تھے، مگر بی بی زینب نے اپنی خاندان کی روایت کو آگے لے کے چلتے ہوئے ایک بہت سمپل زندگی گزارنا پریفر کیا. آپ کی سخاوت یعنی جنروسٹی آپ کی مشہور تھی، جو کہ آپ کے اپنے والدین اور آپ کے بھائی جو تھے وہ جنروسٹی کے لیے بہت ویل نون تھے. چوتھی بات، بی بی زینب قرآن اور سنت پہ بہت عبور رکھتی تھیں، اور آپ نے اپنے والد کی جو علم کی طرف رغبت تھی اس کو آگے لے کے چلتے ہوئے کوفہ اور مدینہ میں باقاعدہ خواتین کے لیے کلاسز دیں قرآن اور سنت کے اوپر. ایک اور چیز جو مجھے سگنیفیکنٹ لگی ان کی لائف میں وہ یہ کہ بی بی نے باپردہ ہونا اور گھر کے اندر رہنا پریفر کیا، اور آپ کا کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے بہت آپ کے ہسبینڈ آپ کو بہت اپریشیٹ کرتے تھے. یہ آپ کی چوائس تھی، اور لوگوں کو بلکہ آپ کی فزیکل اپیئرنس کا بھی نہیں پتہ تھا کربلا سے پہلے، کیونکہ آپ ایک بالکل پرائیویٹ زندگی گزار رہی تھیں اپنی والدہ کی طرح. جتنا میں بی بی فاطمہ کے بارے میں بھی پڑھ رہی ہوں مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بی بی فاطمہ کی فزیکل اپیئرنس کے بارے میں بہت کم ڈسکرپشن ہے، اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ وہ اپنے والد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریزمبل کرتی تھی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بی بی زینب بھی ایک بہت پرائیویٹ لائف گزار رہی تھی. اب آتے کربلا کی طرف. کربلا کا واقعہ ہماری ہسٹری پر ایک بہت ہی بڑا افسوسناک ایک ایپیسوڈ تھا جس کے ایفیکٹس آج تک ہماری امت محسوس کر رہی ہے. ہوا یہ کہ جب امام حسین نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ سے کوفہ کی طرف تشریف لے کے جائیں گے اور یزید کی بیعت کو نہیں لیں گے، تو انہوں نے ایک چھوٹے سے قافلہ اپنا بنایا جتنے بھی ان کے سپورٹرز تھے،
اور اس قافلے میں بی بی زینب نے شمولیت اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت تک بی بی زینب کے والدین بھی دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن کو بھی شہید کیا جا چکا تھا۔ تو بی بی زینب کے اندر ایک بہت سینس آف رسپانسبلٹی تھا اپنے بھائی کو سپورٹ کرنے کا، اس لیے انہوں نے اپنے ہسبینڈ سے اجازت لے کر اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ امام حسین کے قافلے میں شمولیت اختیار کی، اور آہستہ آہستہ یہ قافلہ کربلا کی جانب پہنچا۔ کربلا پہنچنے پر اس قافلے کو روک لیا گیا، پھر مصالحت کی کوشش کروائی گئی جو امام حسین نے رد کر دی کہ میں بیعت نہیں لوں گا یزید سے۔ امام حسین نے 1 دن کا وقفہ مانگا 9 محرم پہ، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، بچوں پہ، خواتین، بہت افسوسناک واقعات ہیں۔ اور پھر 9 محرم کی رات امام حسین اور ان کے تمام جو لوگ تھے انہوں نے ساری رات عبادت کی، اور پھر آیا 10 محرم کا دن۔ 10 محرم والے دن بی بی زینب کی زندگی ایک دم سے بالکل پلٹ گئی۔ آپ نے ایک ہی دن کے اندر اپنے پیارے 2 بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو اور اپنے بھائیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے بھائی یعنی کہ امام حسین اور آپ کے اسٹیپ برادر یعنی کہ حضرت عباس، ان کو بہت برے طریقے سے شہید کیا گیا، اور یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی۔ اس عظیم الشان شہادت کے بعد یزید نے انشور کیا ہوا تھا، اس نے حکم دیا ہوا تھا کہ ان شہداء کی لاشوں کو پامال کیا جائے، ان کے ساتھ بے ادبی کی جائے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور پھر تمام اسیروں کو جمع کر کے جو کہ خواتین اور بچے تھے ان کو گھماتے پھراتے گلیوں بازاروں صحراؤں سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے شام یعنی کہ یزید کے پیلس لایا جائے۔ اب بی بی زینب کے پاس یہ آل آف اے سڈن یہ اتنا بڑا جو میسیکر ہوا، بی بی زینب کے پاس تو سوگ کرنے کا، غم کرنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ آپ نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا، اور آپ نے تمام خواتین جو اس وقت ان کے خیمے جلا دیے گئے، ان کے خیمے لوٹے جا رہے تھے، اور وہ جو تھیں اپنے پیاروں کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہی تھیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ان کی حفاظت فرمائی۔ جو اونلی سول سروائیور تھے اس قافلے میں، ایک میل، وہ تھے امام حسین کے واحد بیٹے امام زین العابدین۔ بی بی زینب نے ان کی حفاظت میں بھی بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اب ہوا یہ کہ تمام شہداء کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر لگا کر اور اس قافلے کے بچے کھچے اسیروں کو لے کر، جیسے میں نے کہا کہ ہزاروں میل کی مسافت پر کئی دن کے سفر کے بعد جب لایا گیا یزید کے پیلس میں، اور یہ بہت لمبے بیچ میں بھی واقعات ہیں جو آئی ایم اسکپنگ دم آؤٹ، لیکن جب امام حسین کے فیملی کو اور باقی لوگوں کو لایا گیا یزید کے پیلس میں، کئی گھنٹے انتظار کرا کر دھوپ میں کھڑا کر کے، تو یزید نے اعلان کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ ریاست کے دشمن تھے جن کو ہم نے قتل کیا ہے، اور اب ان کی جو ورثاء ہیں ان کو پیش کیا جائے گا دربار میں۔ تو سب لوگ بڑے خوشی خوشی یہ منظر دیکھنے پہنچے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ کون ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اس وقت نہ سوشل میڈیا تھا نہ میس میڈیا تھا۔ اب یہ وہ بیویاں تھیں جنہوں نے، میں نے جیسے بتایا پہلے کہ پوری زندگی اپنی پرائیویٹ گزاری تھی، باپردہ گزاری تھی، اور ان بیویوں کے سروں سے چادریں چھن گئی تھیں، اور یہ بغیر چادروں کے سارے جہان میں سے ہوتی ہوئی یہ امام حسین کی ورثہ جو تھیں وہ یزید کے پیلس پہنچی، اور یزید نے بڑے تکبر کے ساتھ اس سارے منظر کو دیکھ کر بی بی زینب کو مخاطب کیا اور کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کا مطلب ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور وہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ تم لوگ جس حال میں ابھی ہو وہ اللہ کی مرضی سے ہے، اور میں جس عزت کے اور تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، عزت کے مقام پہ اور تخت پہ جیسے بیٹھا ہوں، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ میرا ایک طرح سے بدلہ جو میرا ایم تھا وہ پورا ہو گیا، کہ بدر میں جو میرے بڑوں کے ساتھ
ظلم ہوا میں نے اس کا بدلہ لے لیا۔ اب بی بی زینب کیٹاسٹروفی سے گزر کے آئی ہیں اور وہ کتنی چیزیں ان کی لائف میں چینج ہو گئی ہیں، ان کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں، ان کے بھائی فوت ہو گئے ہیں، جن لوگوں پہ ان کو جن لوگوں کے ساتھ ان کو توقع تھی کہ ان کا ساتھ دیں گے، ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ سب ہونے کے باوجود بی بی زینب نے وہ لیڈرشپ کا رول اس وقت ادا کیا کہ دنیا میں آج تک ان کا یہ رول یاد رکھا گیا ہے، اور جس طرح سے آپ نے یزید کو مخاطب کیا اور اس کو اس کی اوقات بتائی، تو وہ ایک کہتے ہیں کہ ایپک خطبہ تھا۔ اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ضرور پڑھیں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیں اور اس سے حاصل کریں سبق کہ یہ کتنی عظیم عورت تھی جس نے اتنے مشکل وقت میں اپنا خطبہ شروع بھی اللہ کے نام سے کیا اور ختم بھی اللہ کے شکر کے ساتھ کیا۔ یزید چاہتا تھا کہ بی بی زینب گریا کریں یا وہ کمپلین کریں یا وہ کوئی احسان مانگیں، مگر بی بی زینب نے اس کو کوئی ایسی سیٹسفیکشن نہیں دی۔ انہوں نے بلکہ یزید کو یہ کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم نے اللہ کے نیک لوگوں کو قتل کر کے اور ان کی بیویوں کو بے پردہ کر کے جگہ جگہ گھما پھرا کے تم نے نیکی حاصل کی ہے؟ تم جب اللہ کے حضور پیش ہوگے تو تم وہاں جا کے دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ حال ہوتا ہے۔ بی بی زینب نے جس طرح کی اس وقت پریڈکشنز کیں یزید کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری پوری ہوئیں، اور یزید کے ڈاؤن فال، اس کے زوال کا جو بگننگ تھی وہ کربلا سے شروع ہو گئی، اور وہ بہت عرصے زندہ بھی نہیں رہا، اور نہ اس کی حکومت چلی اور نہ اس کے آگے سے بیٹے کی حکومت چلی۔ بی بی زینب نے اپنے اس خطاب سے جب اپنا خطاب کرنا شروع کیا تو وہاں پہ موجود لوگوں پہ رقت طاری ہو گئی، اور ان کو احساس ہوا کہ یہ تو حضرت علی کی بیٹی ہیں، کیونکہ ان کے خطاب کا طریقہ، ان کی آواز، ان کا جاہ و جلال اور ان کی ہیبت سب لوگوں پہ واضح ہوئی، اور ان کی ریزمبلنس لوگوں کو جب پتہ چلی تو ان کو احساس ہوا کہ یہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو بی بی زینب کا جو یہ خطاب تھا، یہ ایک طرح سے اسلام کی ہسٹری کے مائل سٹونز میں اس کا شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بی بی زینب نے جتنی اللہ نے ان کو مہلت دی، کیونکہ اگلے ہی سال بی بی زینب کا اپنا بھی انتقال ہو گیا، جب وہ رہا ہوئیں اور مدینے کی طرف تشریف لے کے گئیں تو کچھ ہی مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ صدمہ اتنا بڑا تھا، آپ کی کمر جھک گئی تھی اور آپ کے بال سفید ہو گئے تھے۔ بی بی زینب کی زندگی کو پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کربلا کے واقعے کے لیے ساری زندگی تیار کیا۔ آپ نے ان تمام واقعات میں ثابت قدمی اختیار کی، اور جو آپ کو اپنے خاندان سے اعلیٰ کوالٹیز ملیں وہ آپ نے ظاہر کی، یعنی کہ تقویٰ، یعنی کہ صبر، سب سے بڑھ کر آپ نے حق کے لیے آواز اٹھائی، کیونکہ اگر انسان حق پہ ہوتا ہے تو واقعی اللہ کی طرف سے ہمت آتی ہے، چاہے بڑی سے بڑی آزمائش ہو۔ اور بی بی زینب نے اتنی بڑی آزمائش کو اللہ کی مدد کے ساتھ طے کیا، خوش اسلوبی سے، اور اپنے خاندان کی روایت کو قائم کیا۔